السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 171، سورۃ النساء، آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا، اور جب ضربتم، تم سفر کرو، فی الارض، زمین میں، فلیسا، تو نہیں، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، ان تقصروا، یہ کہ تم قصر کرو، من الصلاۃ، نماز، ان، اگر، خفتم، تم ڈرو، ان، کہ، یفتنکم، فتنے میں ڈال دیں گے تمہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، کافروا، کفر کیا، ان الکافرین، یقیناً کافر، کانوا، ہیں، لکم، تمہارے، عدوًا، دشمن، مبینا، ظاہر۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کے سبق میں اللہ رب العالمین نے سفر میں نماز کو قصر کرنے کے تعلق سے بیان فرمایا۔ قصر کیا ہے؟ قصر کا معنی بنتا ہے کمی، یعنی یہ کمی رکعات کی تعداد میں بھی مسنون ہے، اور اگر خوف زیادہ ہے، ڈر زیادہ ہے، تو نماز کی حیت اور شکل میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ مثلاً پیدل جاتے جاتے نماز پڑھ لینا، گھوڑے پہ سواری پہ سوار ہو کر نماز پڑھ لینا، قبلے کی بجائے غیر قبلے کی طرف منہ ہوا نماز پڑھ لینا، اشاروں کے ساتھ نماز کا ادا کر لینا۔ تو اس سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز قصر کرنے کے حوالے سے بیان فرمایا۔ نماز کو قصر کرنا یعنی کمی کر دینا، اور یہ قصر کن نمازوں میں ہوگی؟ سفر کے اندر جو نماز میں کمی کرنا ہے، یہ ظہر 4 کی بجائے 2 رکعت ادا کر لینا، عصر 4 کی بجائے 2 رکعت ادا کر لینا، اور عشاء کو 2 کی بجائے 4 رکعت ادا کر لینا، اور اسی طرح فجر کو اور مغرب کو پورا کر کے ادا کرنا۔ اور اسی طرح جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کہ اس حدیث میں جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے تمہارے پیغمبر کی زبانی حضر میں نماز کی 4 رکعت، سفر میں 2 رکعت، اور خوف کی حالت میں 1 رکعت فرض قرار دی ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 687، ابو داود حدیث نمبر 1247، سنن نسائی 1533 اور ابن ماجہ 1068 وغیرہ۔ اور سفر کے اندر قصر کرنا نماز کا، یہ حالت خوف ہو یا حالت امن ہو، دونوں ہی صورتوں میں نمازی نماز کو سفر کی حالت میں قصر کر سکتا ہے۔ اور کسی صحیح حدیث میں نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی سفر میں فرض نماز سے پہلے یا بعد میں سنتے ادا کی ہوں۔ ہاں، صبح کی 2 سنت اور رات کے وتر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے اندر بھی پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ابو بکر و عمر اور عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی اسی پر تھا۔ زاد المعاد اور صحیح بخاری 1102۔ اور حالت جنگ اور حالت خوف کے اندر بندہ سواری پہ سوار ہوتے ہوئے یا چلتے چلتے بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خالد بن سفیان حذلی کے تعاقب میں اورانا اور عرفات کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ اور اسے جا کر قتل کر دو۔ خالد عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا اور ادھر نماز عصر کا وقت بھی ہو گیا، تو میں نے خیال کیا کہ اگر میں نے نماز کو مؤخر کیا تو میرے اور اس کے درمیان کچھ ہو جائے گی، چنانچہ میں نے اس کی طرف جاتے ہوئے اشارے سے نماز بھی پڑھتا گیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ من انتا، تو کون ہے؟ یہ کہتے ہیں میں نے کہا رجل من العربی، کہ میں اہل عرب میں سے ہوں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اس شخص کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہو، تو میں اس سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی اسی مہم پر ہوں۔ چنانچہ میں کچھ دیر اس کے ساتھ چلتا رہا، جب میں نے موقع پایا تو اپنی تلوار اس پر بلند کی، یعنی تلوار سے اس پر حملہ کیا اور اسے ٹھنڈا کر دیا، مطلب کہ اسے ہلاک کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتوں کا علم ہوا۔ ایک تو یہ کہ بندہ حالت خوف میں، حالت جنگ میں، میدان جہاد میں چلتے چلتے بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اب چلتے چلتے رکوع بھی نہیں ہوگا، سجدہ بھی نہیں ہوگا، تو کیا مطلب؟ مجاہد لڑتا بھی رہے گا اور نماز بھی پڑھتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ابو داود کے اندر 1249 نمبر پر 1249 نمبر کی یہ روایت، اور اس روایت کے تعلق سے علامہ محمد زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے۔ اور اسی طرح فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کی سند کو حسن قرار دیا، اور ابن کثیر نے بھی اسے جید کہا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بندہ چلتے چلتے بھی نماز ادا کر سکتا ہے حالات خوف میں، اور نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نماز یہاں معاف نہیں ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو تم اپنے گھروں میں میٹھے میٹھے نرم نرم
خوشبودار بیڈوں پر، گدوں پر، چارپائیوں پر، پلنگوں پر سوئے ہوئے ہوتے ہو، اور بے نمازیوں تمہیں کیا نماز معاف ہے؟ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ دشمن خالد بن سفیان حذلی جو نبی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے لشکر تیار کر رہا تھا۔ جب مجاہد کو اور فدائی کو نماز معاف نہیں ہے اور وہ وقت پہ نماز ادا کرتا ہے تو کیا اس صورت کے اندر تمہیں نماز معاف ہوگی کہ تم اپنی دکان پر بیٹھے ہو، ہاں جی، تم اپنے گرم بستروں میں سوئے ہوئے ہو، تو کیا تمہیں نماز معاف ہوگی؟ جب ہم بتاتے ہیں نا کہ بے نمازی کافر ہے، کیوں بتاتے ہیں؟ علماء کیوں فتویٰ دیتے ہیں؟ ابن باز کیوں فتویٰ دیتے ہیں؟ ابن عثیمین کیوں فتویٰ دیتے ہیں رحمت اللہ علیہما؟ اس لیے کہ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک بندہ مومن اور کافر و مشرک کے بیچ جس چیز نے فرق کرنا ہے وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑا، من ترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے والا کون ہے؟ ہاں جی، وہ کافر ہے۔ تو بے نمازی کون ہے؟ کافر ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا سخت فتویٰ، ارے ظالموں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بجائے غصہ مولوی پر، اس مولوی کو نکال دو۔ جیسا کہ میں نے خود بے نمازن کا جنازہ نہیں پڑھا، بجائے یہ کہ لوگ عبرت حاصل کرتے کہ میاں آئندہ نماز نہیں چھوڑنی، آپ سولی پہ بھی لٹکے ہوں نا تو اپنی آخری اپیل یہی کریں کہ نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز ادا کرنے دی جائے۔ سولی پر بھی آپ لٹکائے جا رہے ہو۔ میں کہتا ہوں عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو سامنے رکھ کر، اگر آپ کو سولی پر بھی نماز کا وقت نہیں دیا جاتا تو بے نمازیوں اور نمازیوں وہیں پر کھڑے کھڑے ہی نماز شروع کر دو۔ کیا خوب منظر ہوگا کہ بندہ مومن نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر سے اس کا پھٹا گرا دیا جاتا ہے، تختہ کھینچ لیا جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن انیس اتنے بڑے موذی کافر ڈینگی کو مارنے جا رہے ہیں مگر چلتے ہوئے نماز پڑھنا نہ چھوڑی۔ تو کیا تمہارے نرم بیڈوں، بستروں، گدوں میں، ہاں جی، تمہارے چارپائیوں پر، تمہاری دکان پر، تمہارے کارخانوں میں، تمہاری نوکریوں میں، کیا تمہیں نماز معاف ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ دشمن کو دھوکہ دے کر بھی قتل کر سکتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن انیس نے کیا۔ اور یہ صرف اسی کے ساتھ نہیں ہے، صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحیح بخاری میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ جاتے ہیں اور جا کر کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرتے ہیں، یہ جاتے ہیں اور ابو رافع یہودی کو قتل کرتے ہیں، اور جا کر چھپ کر فدائیانہ کارروائی کرتے ہیں، دشمن کو دھوکے میں رکھ کر قتل کرتے ہیں۔ جو اسلام کا دشمن ہے، جو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور گستاخ ہے، اسے ہر حال میں قتل کرنا ہے، چاہے آپ کو کافر کو دھوکہ دینا پڑے، کافر سے چال چلنی پڑے، کافر کا قتل کیا جائے گا۔ تو نماز یہاں اس موقع پر بھی معاف نہ ہوئی۔ جب یہاں معاف نہیں ہے تو میرے نرم اور گرم بستر میں کیا مجھے نماز کی معافی مل جائے گی؟ اور پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا نماز متعلق معاملہ دیکھیے، سبحان اللہ۔ دیگر روایات میں کہ صحابہ کرام نماز کا چھوڑنا کفر سمجھتے تھے۔ سفر میں قصر کرنا
واجب نہیں ہے، اجازت ہے، آپ یہ پیکج لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اور اگر پوری نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے امام محمد بن ادریس، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور اکثر محدثین کے نزدیک قصر کرنا افضل ہے۔ کیوں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ سفر کے اندر نماز قصر پڑھی ہے۔ سفر سے مراد بظاہراً عام سفر ہے جسے عرف عام میں سفر کہا جاتا ہو۔ رہی میلوں یا دنوں کی مقدار کا تعین، تو نہ تو یہ قرآن پاک کی کسی آیت میں صاف طور پر ذکر ہے، نہ کسی حدیث کے اندر صاف طور پر اس کا ذکر ہے۔ اس بنا پر جن ائمہ اور فقہا اور علماء رحمہم اللہ تعالی نے کسی مقدار کا تعین کیا تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمومی سفروں کو دیکھتے ہوئے اپنے اجتہاد سے کیا۔ تاہم اس سلسلے میں بہت مضبوط دلیل سفر کی مقدار کے تعین کے حوالے سے وہ جناب خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یعنی 3 فرسخ، اور ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو 3 فرسخ کتنے بنیں گے؟ 9 میل، اور 9 میل کتنے بنیں گے؟ تقریباً 23 کلومیٹر۔ فقہ کتاب و سنت محمد صبی بن حسن حلاق رحمہ اللہ۔ تو جب بھی کوئی شخص 23 یا 21 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنی بستی شہر کی حدود سے باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو بستی شہر کی حدود سے باہر نکل کر نماز کو قصر کر کے ادا کر سکتا ہے، جس طرح کے حضرت مولا علی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر مسافر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پھر پوری نماز پڑھنا ہوگی، امام کی اقتداء میں قصر نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں ہوتے، آپ امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو 4 رکعت پڑھتے، اور جب علیحدہ سے نماز پڑھ لیتے تو پھر 2 رکعت پڑھا کرتے، اور بتایا کرتے کہ یہ ابو القاسم حضرت محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اب یہ سفر خوف پر مبنی ہو، جہاد پر مبنی ہو، سفر بڑا ایزی آسان سفر ہو، آپ ٹوٹی میں ہیں، جی الائی میں ہیں، آپ ڈائیوو میں ہیں، آپ بڑی آرام دہ گاڑی میں ہیں، سفر میں آپ کو خوف ہو یا امن ہو، ہر سفر میں، سفر جہاد کا ہو یا سفر تجارت کا ہو، کوئی سا بھی سفر ہو، آپ سفر میں نماز قصر کر کے ادا کر سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کیا وجہ ہے کہ لوگ ہر سفر میں قصر کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں تو یہ حکم خوف کے ساتھ مقید ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے تو خود بھی اس پر تعجب ہوا، لیکن میں نے اس کا ذکر نبی علیہ السلام سے کیا تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو رب تعالیٰ نے تم پر کیا ہے، لہذا تم اس کا صدقہ قبول کر لو۔ مسلم 686 نمبر کی یہ حدیث۔ تو کیا پتہ چلا، ہم قسم کے سفر میں، ہر قسم کے سفر میں آپ نماز کو قصر کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔